بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قبر کے پاس سے گزر ہوا۔ آپ نے کشف القبور کے ذریعے دیکھا کہ عذاب کے فرشتے قبر میں میت کو عذاب دے رہے ہیں۔ آپ آگے چلے گئے اپنے کام سے فارغ ہو کر۔ جب آپ دوبارہ یہاں سے گزرے تو اس قبر پر رحمت کے فرشتے دیکھے جن کے ساتھ نور کے طبق ہیں۔ اب آپ کو اس پر تعجب ہوا۔ آپ نے نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، اے عیسیٰ، یہ بندہ گناہ گار تھا اور جب سے مرا تھا عذاب میں گرفتار تھا۔ یہ مرتے وقت اپنی بیوی چھوڑ گیا تھا۔ اس عورت نے ایک فرزند جنا اور اس کی پرورش کی یہاں تک کہ بڑا ہوا۔ اس کے بعد اس عورت نے اس لڑکے کو مدرسے میں بھیجا۔ استاذ نے اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی۔ پس مجھے اپنے بندے سے حیا آئی کہ میں اسے زمین کے اندر آگ کا عذاب دوں اور اس کا فرزند زمین کے اوپر میرا نام لیتا ہے۔ بہنوں اور بھائیوں، دیکھا صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے قبر کا عذاب دور ہو گیا۔ قبر آخرت کا گھر ہے، لیکن آج میں آپ کو جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں وہ دنیا میں گھر پانے کے لیے ہے۔ انتہائی طاقتور اور مجرب عمل ہے۔ یہ خاص طور پر آج میں ان اپنے بہن بھائیوں کے لیے لے کر آیا ہوں جو بہت عرصے سے کرائے پر رہ رہے ہیں اور جن کو کرایہ پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جن میرے بہن بھائیوں کا برسوں کا خواب ہے کہ اپنے گھر ہو، اپنی چھت ہو، اپنے چھت کے نیچے سانس لینے کا اپنا مزہ ہے، بچے اپنی چھت کے نیچے اپنی مرضی کی زندگی جئیں، ہر مہینے کے بعد سامان اٹھا کر در بدر نہ ہونا پڑے۔ جو میرے بہن بھائی کرایہ دے دے کر تنگ آ گئے ہیں، آج کے بعد وہ اس کرائے کو جمع کریں اور بچوں کے لیے کوئی چیز بنائیں۔ یہ ایسا عمل ہے کہ عمل ختم ہوتے ہی آپ جس مکان پر، جس گھر پر ہاتھ رکھیں گے وہ آپ کا ہو جائے گا۔ آپ نے اس عمل کو اس ہی ترتیب سے کرنا ہے جس ترتیب سے آپ کو بتایا جائے۔ کوشش کرنی ہے کہ آپ نے یہ عمل رات کو سونے سے پہلے عشاء کے فوراً بعد کرنا ہے۔ کوشش کریں کہ ویڈیو آپ آخر تک پوری دیکھیں، کیونکہ وظیفہ جس ترتیب سے آپ کو بتایا جائے گا اس ہی ترتیب سے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے صدقہ دینا ہے۔ صدقہ دینا اس کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یا تو آپ کسی بھی ایسے انسان کو صدقہ دیں جس پر زکوٰۃ لینا واجب ہے، یا پھر آپ پرندوں کو دانہ یا گوشت ڈال سکتے ہیں، اور سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ آپ ثواب کی نیت سے اپنے گھر والوں پر خرچ کرو۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کا دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف نکلے اور پھر وہاں لوگوں کو وعظ و نصیحت فرمائی اور انہیں صدقہ و خیرات کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، لوگوں صدقہ کیا کرو۔ اور عورتوں کے پاس سے گزرے تو فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ کیا کرو، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ تمہاری تعداد آگ میں سب سے زیادہ ہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے تو ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی زینب رضی اللہ تعالی عنہا اندر آنے کی اجازت مانگنے لگی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا آئی ہیں؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، کون سے زینب؟ تو کہا گیا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اسے اجازت دے دو۔ تو اسے اندر آنے کی اجازت دے دی گئی۔ وہ کہنے لگی، اے اللہ تعالی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے آج صدقہ و خیرات کرنے کا حکم دیا ہے اور میرے پاس میرا زیور ہے، میں اسے صدقہ کرنا چاہتی ہوں۔ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا خیال ہے کہ وہ اور اس کی اولاد اس صدقہ کی زیادہ مستحق ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے سچ کہا ہے، تیرا خاوند اور تیری اولاد کسی دوسرے پر صدقہ کرنے سے زیادہ حقدار ہے۔
اگر انسان اپنے گھر والوں پر بھی ثواب کی نیت سے خرچ کرے گا تو وہ صدقہ ہی شمار ہوگا۔ اس عمل سے پہلے صدقہ کرنا لازمی ہے، اس کے بعد آپ نے باوضو ہو کر جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے اور 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف آپ کوئی بھی چھوٹا درود شریف پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ صرف صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہہ دیں تو یہ درود شریف ہو جائے گا۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح سبحان اللہ کی کرنی ہے اور اس کے بعد ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ کی کرنی ہے۔ اس کے بعد ایک تسبیح یا باسطو کی کرنی ہے، پھر ایک تسبیح یا فتاحو کی کرنی ہے اور ایک تسبیح یا کریمو کی کرنی ہے اور آخر میں 7 مرتبہ دوبارہ درود شریف پڑھنا ہے۔ آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ خیال رکھیں عمل کے بعد آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی۔ اب یہ جو وقت ہے یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کی دعائیں قبول کرنے کا بہانہ ڈھونڈ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ کے انتظار میں ہیں کہ آپ دعا کریں اور وہ آپ کی حاجات اللہ کے حکم سے پوری کریں۔ اس عمل سے اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دیتا ہے۔ یہ جو میرا بندہ میری پاکی بیان کر رہا ہے، میرے نام کی تسبیح کر رہا ہے، جو یہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ صرف تو ہی میری مدد کر سکتا ہے، تو پھر میری رحمت جوش میں کیوں نہ آئے؟ اور پھر فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ اس کی زبان پر اس کی خواہشات آنے سے پہلے پہلے پوری کر دی جائیں۔ اب آپ نے جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ کیا ہے اس مقصد کو اللہ تعالیٰ سے دل کھول کر مانگ لیں۔ اگر آپ کو گھر چاہیے تو جیسے ہی آپ کا وظیفہ مکمل ہوگا آپ کے گھر کے لیے اسباب پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے کہ ہم انسان ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ناشکرے ہیں، اللہ کی رحمت سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جس طرف سے آپ کو یہ وظیفہ بتایا گیا ہے اس ہی ترتیب سے آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور کوشش کریں کہ ہر الفاظ کا حق آپ کی زبان سے پورا ادا ہو۔ جلد بازی نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ بہت بے نیاز ہے، اس کو آپ کے وظیفے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو صرف آپ کی نیت دیکھتا ہے۔ یہ وظیفہ اپنے جاننے والوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں، اپنے واٹس ایپ گروپس کے اندر لازمی شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کا بھی بھلا ہو اور لوگ بھی آپ کی وجہ سے اپنا گھر پا سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھنا، اپنا بہت سا خیال رکھنا۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں لازمی لکھ دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ اللہ حافظ۔